نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل۔ نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل۔ میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، کبھی تو مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل۔ میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا۔ میں ایسا کوئی شعر نہیں پڑھوں گا بابا کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہو کے داد دیں، سمجھ رہے ہیں؟ میرے دوست نے کہا تھا اے حسرت دیدار ضعیفوں کو نہ دکھ دے۔ یہاں بھی آپ سبحان اللہ کریں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک شعر ہے، سچا شعر ہے، اللہ سلامت رکھے، بہت توانائی موجود ہے، یہ اس دربار کی فیض رسانی کا سبب بنے ہوئے۔ اللہ سلامت رکھے، یہ سر اور یہ دہلیز دونوں کو سلامت رکھے۔ اے حسرت دیدار، شکیل بھائی کہاں ہیں؟ اے حسرت دیدار ضعیفوں کو نہ دکھ دے، اب میری نگاہوں سے بھی دوڑا نہیں جاتا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک، میں نے بڑی بات کی آپ جیسے بڑوں کے درمیان، کوئی جرم ہوا وہی شعر باقی رہ گیا، سن لیں۔ میری نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل۔ میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، کبھی تو مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل۔ دل ضدی کو پھر ایک آستانے کی ضرورت ہے، اس اورنگزیب کو تو ہند کے سلطان تک لے چل۔ کو پھر ایک آستانے کی دلے ضدی کو پھر ایک آستانے کی ضرورت ہے، اس اورنگزیب کو تو ہند کے سلطان تک لے چل، اس اورنگزیب کو تو ہند کے سلطان تک لے چل۔ بہت بہت شکریہ۔ فردن میں مبارکباد پیش کروں گا ہر اس شخص کو جس کے آنے سے میری مجلس کا معیار بلند ہوا ہے۔ حضرات اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، لیکن 3 کلام اسے مائک پر آ کے آپ کو عطا کرنا ہے۔ وہ 2 کلام تو اپنی مرضی کے مطابق پڑھے گا، وہ لہجہ، لیکن جو ایک کلام خاص طور سے اسے پڑھنا ہے جس کے لیے وہ یہاں پر بلائے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں بتا دوں وہ کلام کس کا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد اسیران کربلا کے پیکر میں سید الصابرین سید الساجدین سرکار عابد بیمار کو جب اونٹ کی ننگی پشت پر رسیوں میں جکڑا گیا تھا، آپ نے اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کو گواہ بنا کے جو نعت اس وقت کہی تھی، آج آپ تصور میں پہنچیں اور زمین کربلا سے سفر کریں، ملک شام ہوتے ہوئے کوفہ، ملک شام ہوتے ہوئے مدینہ شریف، تو عربی زبان کی اس پاکیزہ نعت کے ترجمے بھی اسی بحر اسی فریم میں سفر کرتے نظر آئیں گے۔ آپ 1400 سال پہلے لوٹ سکتے ہیں اگر مائک پر ایک آفاقی لہجہ جناب محترم مناظر حسین بدایونی آ جائے تو۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ انتظار کی گھڑیاں عجیب ہوتی ہیں، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے۔ شورا بھی تشریف فرمائے، ان کے بھی ہندوستان بھی الحمدللہ۔ میں کلام اعلیٰ حضرت پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ جوش پیجود جوش پیجود سخاوت کا ہے دریا تیرا، کہتے سبحان اللہ۔ جوش پیجود سخاوت کا ہے دریا تیرا، اور کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے مانگتا تیرا، کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے مانگتا تیرا۔ اور یا رسول اللہ کون ہے جس نے نہیں پایا ہے صدقہ تیرا، کون ہے جس نے نہیں پایا ہے صدقہ تیرا، کہ واہ جا جو کرم
ہے بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا حضرات ایک مرتبہ نبی کے نام پر دونوں ہاتھوں بلند کرے کہنے یا رسول اللہ کہ تو ہے محبوب خدا، کہہ دو سبحان اللہ. تو ہے محبوب خدا، کسے کا ہوا ایسا نصیب یا رسول اللہ. تو ہے محبوب خدا، کسے کا ہوا ایسا نصیب. اور کون ہے تیری طرح مالک و مولا کے قریب؟ کون ہے تیری طرح مالک و مولا کے قریب؟ اے شہ جود و سخا صبر و صداقت کے نقیب. اے شہ جود و سخا صبر کی ہو مالک حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. واہ کیا جود کرم، یہ دوست یہ بہت پیارا شعر الحمدللہ ہمارے حاجی صاحب ہمارے علی جناب امجد چچا مینائی صاحب کو بھی تشریف فرمائے. میں شعر پیش کرا ہوں، مولانا فرمائے کہ ہے سوا تیرے زمانے میں کسے سب کا خیال یا رسول اللہ. ہے سوا تیرے زمانے میں کسے سب کا خیال. اور گر نہ ہو چشم عطا تیری تو جینا ہو محال. گر نہ ہو چشم عطا تیری تو جینا ہو محال. اور اس لیے کہتا ہے یہ عاشق سلمان و بلال. اس لیے کہتا ہے یہ عاشق سلمان و بلال کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑے صدقہ کے، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑے صدقہ تیرا. ملازہ فرمائے کہ جس کے فیضان کی چادر ہے عریض اور وسیع، جس کے فیضان کی چادر ہے عریض اور وسیع. جملہ پیران طریقت میں ہے گوہر جو رفیع. اور تیری امت کے مشائخ ہیں سبھی جس کے مطیع. کہ تیری سرکار لاتا ہے رضا سے تو شفیع. جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے اور